سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والی ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 81۔ کئی ہفتے گزر گئے پروفیسر۔ اب شہزادی جہاں بھی جاتی اس کے محافظ دستے کے سردار کی حیثیت سے میں اس کے ساتھ جاتا، منجر بھی ہمارے ساتھ ہوتا، لیکن اب اس کی حیثیت میرے نائب کی سی تھی اور اس کا کام میرے احکامات بجا لانا تھا۔ جس وقت شہزادی سیر و تفریح کی غرض سے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے محافظوں کے ساتھ باہر نکلتی تو دیکھنے والوں کی آنکھیں مجھے زیادہ اور شہزادی کو کم دیکھتی تھیں۔ سارے لوگ میری سجدج کو دیکھ کر عش عش کر اٹھتے۔ راہ چلتی عورتیں مجھے دیکھ کر مسکراتیں، مکانوں کی کھڑکیوں اور دریچوں میں سے جھانکتے ہوئے چہرے مجھ پر نگاہوں کے پھول برساتے، لیکن میں ان ساری باتوں سے بے نیاز اپنی راہ چلا جاتا۔ پھر ایک دن شہزادی نے شکار کا پروگرام بنایا۔ شہزادی کا گھوڑا سواری کے علاوہ شمشیر زنی، تیر اندازی اور نیزہ بازی کے لیے بھی کام آتا تھا، اور اکثر اس نے میرے سامنے ان فنون میں اپنی مہارت کا اظہار بھی کیا تھا۔ شہزادی کو شکار کا بھی بہت شوق تھا۔ الگ صبح ہم لوگوں کا قافلہ شکار کے لیے روانہ ہو گیا۔ قافلے میں میرے اور شہزادی کے علاوہ منجر اور بہت سے محافظین بھی شامل تھے، جو سب کے سب مختلف ہتھیاروں سے لیس تھے۔ شاہ مابطلس نے اپنے محل کے دروازے تک آ کر قافلے کو رخصت کر دیا اور ہم لوگ وہاں سے چل پڑے۔ جنگل شہر سے زیادہ دور نہیں تھا، کوئی 1 گھنٹے کے اندر ہم لوگ گھنے جنگل میں داخل ہو گئے تھے۔ جنگل کافی گھنا تھا اور درختوں کے نیچے ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں اور شہزادی آرینہ ایک ساتھ چل رہے تھے اور سب سے آگے آگے تھی۔ ہمارے پیچھے منجر اور دوسرے سپاہی تھے۔ اچانک ایک طرف سے ایک خوبصورت اور بھاری بھرکم ہرن نمودار ہوا۔ شہزادی نے تیر کمان جوڑا اور چلا دیا، لیکن نشانہ خطا گیا اور ہرن بھاگ نکلا۔ شہزادی نے اپنا گھوڑا ہرن کے پیچھے ڈال دیا۔ میں بھی شہزادی کے ساتھ ساتھ تھا اور ہم دونوں ہرن کے پیچھے گھوڑا بھگاتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ اس دوران میں نے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا، منجر اور اس کے ساتھی ہم سے کافی پیچھے رہ گئے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ منجر اپنے باقی ساتھیوں سے الگ الگ چل رہا تھا۔ ہم ہرن کے پیچھے دوڑتے دوڑاتے کافی دور نکل گئے۔ وہ تیر کی طرح بھاگتا چلا جا رہا تھا، لیکن شہزادی یہ فیصلہ کیے ہوئے تھی کہ اسے کسی قیمت پر چھوڑے گی نہیں۔ بھاگتے بھاگتے ہم لوگ اتنی دور نکل گئے کہ راستے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ ہرن نہ جانے کہاں سے کہاں نکل گیا اور گھنی جھاڑیوں میں کہیں جا کر غائب ہو گیا۔ میں اور شہزادی آرینہ ایک جگہ پہنچ کر رک گئے اور وہ ہرن ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ اب وہ ہرن ہمیں نہ مل سکے گا شاید، شہزادی آرینہ نے کہا۔ مشکل ہی معلوم ہوتا ہے شہزادی صاحبہ، میں نے اس کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ وہ ہمارے گھوڑوں سے زیادہ تیز نکلا اور کہیں گھنی جھاڑیوں کے اندر جا کر غائب ہو گیا۔ شاید اس کی قسمت اچھی تھی، شہزادی نے کہا، لیکن فیروز میں تو بہت تھک گئی ہوں اور مجھے پیاس بھی لگ رہی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگ راستہ بھی بھول گئے ہیں۔ راستے کی آپ فکر نہ کریں شہزادی صاحبہ، میں نے کہا، راستہ تو میں ہر قیمت پر تلاش کر لوں گا، لیکن اس وقت مسئلہ آپ کی پیاس کا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کے لیے پانی کی تلاش میں جاتا ہوں اور شاید کہیں قریب ہی پانی مل جائے۔ تب تک آپ اس جگہ ٹھہریے اور تھوڑی دیر کے لیے گھوڑے سے نیچے آ کر آرام کر لیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو فیروز، شہزادی نے جواب دیا، میں یہاں ذرا دیر تک رک کر آرام کرتی ہوں، تم میرے لیے پانی تلاش کر لو۔ شہزادی گھوڑے سے اتر کر ایک بڑے سے درخت کے تنے سے پیٹ لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا سارا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا اور وہ سخت تھکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنے گھوڑے کی پیٹھ سے بندھی ہوئی پانی کی چھاگل کھولی
جو کہ اب بالکل خالی ہو چکی تھی، اور محض اندازے سے ایک طرف میں چل پڑا تھا۔ مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ یہاں پانی کہاں دستیاب ہو سکے گا۔ اس وقت مجھے افریقہ کے وہ وحشی قبائل یاد آئے جن کے اندازے اس قدر تیز ہوتے تھے کہ وہ دور دور سے پانی کے بہنے کی آوازیں سن لیتے تھے اور پانی کی خوشبو سونگھ لیتے تھے، اور ان کی یہ حیرت انگیز صلاحیت صرف انہی تک محدود تھی۔ متمدن دنیا کے لوگ اس سے بالکل بے بہرا تھے۔ میں پانی کی تلاش میں ادھر ادھر سرگرداں رہا۔ مجھے کہیں پانی کا قطرہ تک نظر نہ آ رہا تھا۔ اچانک کوئی چیز زور سے میری پیٹھ سے ٹکرائی تھی اور زمین پر گر پڑی۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ وہ ایک نوکیلا اور سبک تیر تھا جو ایک مضبوط جسم والے انسان کو ہلاک کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اگر میری جگہ کوئی دوسرا شخص ہوتا تو اس کے زندہ بچ جانے کا کوئی امکان نہ ہوتا۔ میں نے اس طرف نظر ڈالی جدھر سے یہ تیر آیا تھا، اور ایک لمحے کے لیے مجھے ایک شخص کی پشت نظر آئی جو تیزی سے جھاڑیوں میں غائب ہو گیا تھا۔ میں نے اس شخص کا پیچھا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کیونکہ میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ منجر تھا۔ بات صاف سمجھ میں آ رہی تھی۔ منجر پہلے ہی دن سے میرا مخالف تھا، اور جب شہنشاہ نے مجھے اس کی جگہ شہزادی آرینا کے محافظ دستے کا سردار بنا دیا تھا تو پھر تو اس کے رشک، حسد اور نفرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح مجھے ہلاک کر دے۔ جب میں اور شہزادی ہرن کے پیچھے بھاگتے ہوئے آگے چلے گئے تو وہ بھی اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر ایک خاص فاصلے سے ہمارا پیچھا کرنے لگا، اور جب اس نے دیکھا کہ میں شہزادی کو چھوڑ کر ایک طرف روانہ ہو گیا ہوں تو اس نے میرا تعاقب شروع کر دیا اور ایک جگہ مناسب موقع دیکھ کر مجھ پر تیر چلا دیا۔ اس کا نشانہ بہت اچھا تھا اور تیر ٹھیک جگہ لگا تھا، اس لیے اس نے شاید پیچھے مڑ کر یہ دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ میرا کیا حشر ہوا ہے، بلکہ اسے یقین ہو گیا ہوگا کہ میں مر چکا ہوں۔ میں منجر کی ذہنیت کو پورے طور پر سمجھ چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک چشمہ نظر آ گیا۔ یہ میٹھے اور صاف پانی کا چشمہ تھا، اور میں نے اسے چھاگل پوری بھر لی۔ میں نے خود بھی اس چشمے سے خوب پانی پیا اور ہاتھ منہ دھویا۔ اس کے بعد میں اس طرف روانہ ہو گیا جہاں میں نے شہزادی کو چھوڑا تھا۔ تھوڑی دیر میں اس جگہ پہنچ گیا۔ شہزادی آرینا اسی طرح درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ شاید اس پر غنودگی کی کیفیت طاری تھی۔ میرے قدموں کی آہٹ پاتے ہی اس نے آنکھیں کھول دیں اور میرے ہاتھوں میں پانی سے بھری ہوئی چھاگل دیکھ کر بولی، تمہیں پانی مل گیا فروز؟ ہاں شہزادی صاحبہ، میں نے جواب دیا۔ یہاں سے قریب ہی ایک ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ ہے، میں یہ پانی وہیں سے لایا ہوں۔ شہزادی نے چھاگل میرے ہاتھ سے لے لی اور اطمینان سے پانی پینے لگی۔ کیا وہ چشمہ یہاں سے زیادہ دور ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں شہزادی صاحبہ، وہ یہاں سے قریب ہی ہے۔ تو پھر مجھے اس چشمے تک لے چلو، اس نے کہا۔ میں اس کے ٹھنڈے پانی میں غسل کرنا چاہتی ہوں۔ جیسی آپ کی مرضی شہزادی صاحبہ، میں نے جواب دیا اور اسے ساتھ لے کر چشمے کی جانب چل دیا۔ جلدی ہم لوگ چشمے کے کنارے جا پہنچے۔ میں ادھر جھاڑیوں کی طرف چلا جاتا ہوں۔ میں نے آرینا سے کہا، آپ اطمینان سے غسل کر لیجئے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے فروز، آرینا نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم میرے دل و جان کے مالک بن چکے ہو، اور یہ حقیقت ہے کہ میں اب تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ آپ کیا فرما رہی ہیں شہزادی صاحبہ؟ میں نے گھبرانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ کہاں سلطنت روما کی ایک عظیم المرتبت شہزادی، اور کہاں میں ایک معمولی سا محافظ دستے کا سردار؟ بھلا میرا اور آپ کا کیا جوڑ؟ تم کوئی معمولی انسان نہیں ہو فروز، شہزادی نے جوشیلی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم اپنے حسن میں لافانی ہو، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تم غیر معمولی طور پر بہادر بھی ہو۔ مجھے حسین اور بہادر مرد پسند ہیں، بدصورتی اور بزدلی سے مجھے سخت نفرت ہے۔ شہزادی صاحبہ، اگر شہنشاہ ماربوتس کو خبر ہو گئی تو میری لاش کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ تم اس کی فکر مت کرو، شہزادی نے کہا۔ انہیں اس کی کوئی خبر نہیں ہوگی، اور اگر انہیں اس بات کی خبر ہو بھی گئی تو میرے اندر اتنی جرأت موجود ہے کہ میں ساری دنیا کے سامنے کھل کر یہ بات کر سکوں گی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تمہیں اپنانے کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں۔ ایسا نہ کریں شہزادی صاحبہ، میں نے کہا۔ میری خاطر
آپ اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالیے۔ مجھے یہ مصیبت بخوشی منظور ہے، شہزادی نے جواب دیا اور محبت سے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک ہم لوگ اس خوابناک کیفیت سے دوچار رہے۔ جب میں ہوش میں آیا تو کافی دیر ہو گئی تھی۔ شہزادی نے نرم آواز میں کہا، تم مجھے ہاتھ لگانے والے پہلے مرد ہو اور میں تمہارے ہاتھوں اپنا سب کچھ ہار چکی ہوں۔ وعدہ کرو کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دو گے اور مجھے چھوڑ کر کہیں اور بھاگ نہیں جاؤ گے۔ آپ کیسی باتیں کرتی ہیں شہزادی صاحبہ، میں نے کہا۔ یہ تو میری عزت افزائی ہے کہ آپ نے مجھے اپنے قرب کے قابل سمجھا اور مجھے یہ عزت بخشی۔ میں بھلا آپ کو دھوکہ کس طرح دے سکتا ہوں؟ اچھا آؤ اب چلیں، شہزادی نے کہا۔ ہمیں کافی دیر ہو گئی ہے اور ہمارے محافظ ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے، خاص طور سے منجر تو بہت بے چین ہو رہا ہوگا۔ ہم دونوں چل پڑے پروفیسر۔ میں نے آتے وقت راستے کو اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھا تھا، اس لیے واپسی میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر میں ہم لوگ وہاں پہنچ گئے جہاں ہمارے محافظ ہمارے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں میں منجر بھی شامل تھا۔ منجر نے جب مجھے اور شہزادی کو ایک ساتھ آتے دیکھا تو حیرت کے مارے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ تو اپنی دانست میں مجھے ہلاک کر کے وہاں سے بھاگ آیا تھا اور اسے یقین تھا کہ اس کے سبک اور نوکیلے تیر نے میرا کام تمام کر دیا ہوگا، لیکن اب وہ مجھے بالکل زندہ و سلامت اور چاق و چوبند دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ میری پیٹھ کی طرف غور سے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ اس نے میرے پیٹھ کا ہی نشانہ لے کر تیر چھوڑا تھا، اور میں نے بھی جان بوجھ کر اپنی پشت اس کی طرف کر دی تاکہ وہ اچھی طرح اس کا جائزہ لے سکے۔ ظاہر ہے کہ اسے سخت مایوسی سے دوچار ہونا پڑا۔ میرے اور شہزادی آرینا کے واپس آنے کے بعد جنگل ہی کے ایک چھوٹے سے خطے کو گھاس پھوس اور جھاڑیوں سے اچھی طرح صاف کر کے وہاں خیمے گاڑ دیے گئے تھے۔ شہزادی کا خیمہ سب سے زیادہ خوبصورت اور قیمتی تھا، اس کے بعد میرے خیمے کا نمبر آتا تھا، پھر منجر کے خیمے کا اور اس کے بعد دوسرے محافظوں کے۔ ذرا دیر بعد ہم لوگ آرام کرنے کی غرض سے اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے تھے۔ شام ہو چلی تھی۔ اس دوران بعض محافظوں نے ایک بڑے سے 12 سینگھے کا شکار کر لیا تھا اور اس کے علاوہ کچھ بڑے بڑے جنگلی پرندے بھی مار لیے تھے۔ محافظوں نے آگ روشن کی اور اس پر جانوروں کا صاف کیا ہوا گوشت بھونا جانے لگا، اور چاروں طرف بھونے ہوئے گوشت کی اشتعال انگیز خوشبو پھیل گئی تھی۔ سب سے پہلے شہزادی کی خدمت میں نرم نرم اور عمدہ بھنا ہوا گوشت پیش کیا گیا، لیکن شہزادی اس وقت تک انتظار کرتی رہی جب تک کہ مجھے بھی گوشت نہیں دے دیا گیا۔ اس اثنا میں منجر نے کئی بار اس سے درخواست کی کہ وہ کھانا شروع کر دے، لیکن شہزادی نے منجر کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور اس وقت کھانا شروع کیا جب میرے سامنے بھی گوشت رکھ دیا گیا تھا۔ گوشت کھانے کے بعد شہزادی نے مجھے تھوڑی دیر تک چہل قدمی کی دعوت دی، جو میں نے فوراً قبول کر لی۔ اب ہم دونوں کافی دیر تک اپنے کیمپ کے آس پاس ہی ٹہلتے رہے۔ میں شہزادی کو زیادہ دور تک اس لیے نہیں لے گیا تھا کہ راستے میں جنگلی جانوروں کا خطرہ تھا۔ چہل قدمی کے دوران شہزادی نے صاف صاف مجھ سے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اپنی بقیہ ساری عمر میرے ساتھ گزارنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اور پھر یہ کہ شاہ ماربوتس اس کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی رہی۔ اگر آج میری ماں زندہ ہوتی تو مجھے اس معاملے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، آرینا نے افسردگی سے کہا۔ وہ ماں سے زیادہ میری دوست تھی اور میں اپنے دل کی ہر بات بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ اس سے کہہ دیتی تھی۔ افسوس کہ آج سے چند سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ اب شاہ ماربوتس میرے لیے باپ کا بھی درجہ رکھتے ہیں اور ماں کا بھی۔ انہیں مجھ سے بے انتہا محبت ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں، اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ جب میں ان سے اپنی پسند کا ذکر کروں گی تو وہ میری بات ٹالیں گے نہیں۔ تم بہت بھولی اور نادان ہو آرینا، میں نے اس سے کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہ ماربوتس تمہارا باپ ہے اور تم سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ بات مت بھول جاؤ کہ وہ ایک شہنشاہ پہلے ہے اور تمہارا باپ بعد میں۔ اس کے نزدیک جو چیز سب سے زیادہ پیاری اور قابل حفاظت ہے وہ اس کا شفقت پدری کا جذبہ نہیں ہے، بلکہ ایک بادشاہ کی انا ہے، اور جب بادشاہوں کے لیے ان کی انا کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے
تو پھر اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی۔ وہ اولاد کی طرف سے اپنا دل پتھر کی طرح سخت کر لیتے ہیں۔ اس لیے اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ تمہارا باپ شاہ ماربوتس تمہیں ہنسی خوشی اس بات کی اجازت دے دے گا کہ تم مجھ سے شادی کر کے اپنی منمانی کرو، تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ وہ تمہیں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دے گا۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو، آرینا نے کہا۔ ویسے بھی میرے باپ کی یہ خواہش ہے کہ میری شادی اس کے بھائی کے بیٹے آزوب سے ہو جائے۔ وہ آزوب کا بڑا مداح ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آزوب جدید فنون حرب سے جتنی اچھی طرح واقف ہے، اس کی مثال پورے روما میں نہیں ملے گی۔ شمشیر زنی اور نیزے بازی اور تیر اندازی میں وہ بہت ماہر سمجھا جاتا ہے۔ وہ واقعی شجاعت اور ہمت کا پتلا ہے، اور اگر میری تم سے ملاقات نہ ہو گئی ہوتی تو یقین کرو کہ مجھے آزوب سے شادی کرنی پڑتی۔ تو پھر جب تمہارے باپ نے تمہارے لیے پہلے ہی شوہر کا انتخاب کر لیا ہے تو تم کیوں یہ سمجھتی ہو کہ وہ تمہیں میرے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دے دیں گے؟ میں اس سلسلے میں کوشش کروں گی، آرینا نے جواب دیا۔ میں بابا سے بات کروں گی۔ تمہیں اس بارے میں جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وقت آنے دو، ممکن ہے کہ خود ہی کوئی شکل نکل آئے۔ میں اور شہزادی آرینا ایک دوسرے کے اتنے قریب آ چکے تھے کہ ہمارے درمیان تمام فاصلے مٹ گئے تھے۔ ہم لوگ دو ایک دن میں کوئی نہ کوئی موقع ایسا ضرور نکال لیتے جب ہم یکجا ہو جاتے، اور ہمارے ان خفیہ تعلقات کی کسی کو خبر نہیں تھی۔ لیکن مجھے یہ احساس تھا کہ منظر سائے کی طرح ہمارے گرد منڈلا رہا تھا، اور مجھے اندازہ تھا کہ وہ ہمیں ایسے عالم میں پکڑ لے گا کہ شاہ ماربوتس سے ہماری شکایت کر سکے۔ اسے اس بات کا خوب اچھی طرح اندازہ تھا کہ شہزادی آرینا مجھے دل و جان سے پسند کرنے لگی ہے، اور میں خود بھی شہزادی میں گہری دلچسپی لے رہا ہوں۔ لیکن اب تک ایسا کوئی موقع ہاتھ نہیں لگا تھا، کیونکہ میں اور آرینا دونوں خاصی احتیاط سے کام لے رہے تھے۔ شہزادی آرینا کا چچا زاد بھائی آزوب اکثر و بیشتر اس سے ملنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ کئی مواقع ایسے بھی آئے کہ ان کی ملاقات کے دوران میں خود بھی موجود تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ آزوب میری موجودگی کو پسند نہیں کرتا تھا، اور کسی نہ کسی بہانے مجھے وہاں سے ہٹا دینا چاہتا تھا۔ آرینا کی خواہش ہوتی تھی کہ میں وہاں کسی نہ کسی طرح موجود رہوں، اور آزوب خود بھی اس بات کو محسوس کر رہا تھا کہ آرینا اس سے اب روز بروز کھیلتی جا رہی ہے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں محل کے باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، اور آرینا اپنے محل کے اندر اپنی سہیلیوں کی جھرمٹ میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اس وقت اسے میری کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اچانک میں نے ایک طرف سے آزوب اور منجر کو آتے دیکھا۔ ان لوگوں کا ایک ساتھ آنا دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنک گیا اور میں چوکنا ہو گیا۔ میں باغ میں ہی قریب میں اگی ہوئی جھاڑیوں میں چھپ گیا تھا اور یہ دیکھنے لگا کہ ان لوگوں کا کیا ارادہ ہے۔ آزوب اور منجر انہی جھاڑیوں کے قریب آ کر رک گئے۔ سردار آزوب، اب تمہارے لیے وقت آ گیا ہے کہ تم لوگ اب عملی قدم اٹھاؤ، منجر نے اسے کہا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو منجر؟ آزوب نے کہا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شہزادی صاف طور پر فروز میں دلچسپی لے رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ فروز جیسے ایک معمولی اور ادنیٰ درجے کے غلام کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا عزت افزائی کی بات ہو سکتی ہے کہ وہ شہزادی آرینا کا منظور نظر بن جائے۔ میں کافی دنوں سے اس بات کو بغور دیکھ رہا ہوں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، آزوب نے غصے سے کہا۔ شہزادی آرینا میری منگیتر ہے، اور اس کی شادی ہر صورت میں مجھ سے ہی ہوگی۔ اس پر صرف میرا حق ہے، اور کوئی دوسرا اس پر اپنا حق نہیں جتا سکتا۔ اور پھر فروز جیسے ادنیٰ غلام کی کیا حیثیت ہے کہ شہزادی کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھی؟ تمہارا کہنا ٹھیک ہے سردار آزوب، منجر نے کہا، لیکن میرے اور تمہارے کہنے سے کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے دلچسپی لے رہے ہیں، اور مجھے اندیشہ ہے کہ بات بہت آگے تک بڑھ جائے گی۔ پھر تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آزوب نے پوچھا۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ محفوظ اور آسان راستہ ایک ہی ہے، منجر نے آہستگی سے جواب دیا۔ وہ کیا ہے؟ آزوب نے پوچھا۔ وہ یہ ہے کہ کسی طرح فروز کو قتل کروا دیا جائے۔ اس کے قتل کے ساتھ ہی یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔
منجر نے مکاری سے کہا۔ لیکن اسے کس طرح قتل کیا جائے گا؟ آزوب نے پوچھا۔ ہمیں اس کے لیے کوئی باقاعدہ منصوبہ بندی کرنی پڑے گی۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے سردار آزوب، منجر نے جواب دیا۔ شہزادی آرینہ ہر روز صبح اپنے محافظ کے ساتھ سیر کے لیے نکلتی ہے۔ فروز اس میں شامل ہوتا ہے۔ کوئی گھنٹے 1.5 گھنٹے کی تفریح کے بعد شہزادی واپس آ جاتی ہے۔ اس کے بعد فروز کو دوپہر تک کے لیے چھٹی مل جاتی ہے، کیونکہ شہزادی وہ وقت اپنے محل میں گزارتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ فروز اس وقت عموماً بندرگاہ کے علاقے میں سمندر کی طرف چلا جاتا ہے اور سمندر میں نہانے کے بعد کافی دیر ساحل پر ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے۔ میں ایک نہایت ماہر غوطہ خور کو جانتا ہوں، اسے اچھی خاصی رقم دینی ہوگی۔ اس کا کام یہ ہوگا کہ جب فروز نہانے کے لیے سمندر میں اترے تو وہ نیچے سے اس کی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹ لے اور اس وقت تک اسے پانی میں ڈبوئے رکھے جب تک کہ اس کا سانس گھٹ نہ جائے اور وہ مر نہ جائے۔ وہ غوطہ خور بہت مضبوط اور طاقتور جسم ہونے کے علاوہ نہایت عمدہ تیراک ہونا چاہیے کہ کافی دیر تک وہ پانی کے اندر سانس لیے بغیر رہ سکتا ہے۔ تمہارا منصوبہ لاجواب ہے، آزوب نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا سردار آزوب، ہمیں اس غوطہ خور کو کچھ نہ کچھ رقم دینی پڑے گی، بلکہ میرا خیال ہے کہ خاصی رقم دینی پڑے گی، کیونکہ اس کا منہ بند کرنے کے لیے یہ ضروری ہو جائے گا۔ تم اس کی فکر مت کرو، آزوب نے اطمینان سے جواب دیا۔ اس سلسلے میں جو کچھ خرچ ہوگا اسے برداشت کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ تم اس غوطہ خور سے بات کرو اور اسے اس بات کا یقین دلا دو کہ آئندہ اس پر کوئی آنچ نہیں آنے پائے گی۔ ٹھیک ہے، منجر نے کہا، میں اسے راضی کر لوں گا اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ انکار نہیں کرے گا، بشرطے کہ اسے ایک اچھی رقم کی پیشکش کی جائے۔ رقم کی تم پرواہ مت کرو، آزوب نے کہا، اور یہ کام جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ میں اب اس منحوس شخص کو زیادہ عرصے تک زندہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ کل ہی اس کا کام تمام کر دیا جائے، منجر نے کہا، اور پھر وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں جھاڑیوں کے پیچھے سے نکل آیا اور موجودہ صورتحال پر غور کرنے لگا۔ منجر نے اس سے پہلے بھی میری جان لینے کی کوشش کی تھی اور اس کا تیر عین نشانے پر لگا تھا۔ گویا میری جگہ کوئی دوسرا انسان ہوتا تو پروفیسر اب تک اس کا نام و نشان تک مٹ گیا ہوتا۔ اب منجر اور آزوب مل کر مجھے غرقاب کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ کسی سے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کروں گا اور ان لوگوں کو اپنی منمانی کرنے کا موقع دوں گا۔ چنانچہ میں وہاں سے چلا آیا۔ اس شام کو آزوب شہزادی کے پاس موجود تھا۔ شہزادی اپنے محافظوں کے جلوں میں باہر نکل پڑی اور ظاہر ہے کہ محافظ اعلیٰ کی حیثیت سے میں بھی اس کے ساتھ تھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے برابر چل رہا تھا۔ شہزادی کی دوسری جانب آزوب تھا۔ آزوب کو حسب معمول میری موجودگی سخت گراں گزر رہی تھی۔ اے فروز، اس نے تحقیرآمیز انداز میں کہا، تم شہزادی آرینہ کے ساتھ کیوں چل رہے ہو؟ تمہیں اس کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے۔ تم اپنی اوقات کے مطابق چلو۔ میں نے دیکھا کہ آزوب کی بات سن کر شہزادی آرینہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے، لیکن اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی میں خود بول اٹھا۔ سردار آزوب، میں شہزادی آرینہ عالی وقار کا محافظ اعلیٰ ہوں اور ان کی جان کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ میں ان کے ساتھ ساتھ اس لیے چل رہا ہوں کہ اگر ان کی جان کو کوئی خطرہ درپیش ہو تو اپنی حقیر جان کا نذرانہ پیش کر کے انہیں اس خطرے سے بچا لوں۔ میری جیسی تو سینکڑوں جانیں شہزادی پر نثار کی جا سکتی ہیں۔ تم ایک چرب زبان اور باتونی شخص ہو، آزوب نے سخت بگڑ کر کہا، اور مجھے باتیں بنانے والے لوگ سخت ناپسند ہیں۔ صرف اپنے کام سے کام رکھو اور فضول باتیں مت کیا کرو۔ میں خاموش ہو گیا، لیکن شہزادی آرینہ کو آزوب کا لب و لہجہ سخت ناگوار گزرا۔ آزوب، شہزادی نے قدر سختی سے کہا، فروز میرا محافظ اعلیٰ ہے اور اسے یہ حق میں نے دیا ہے کہ وہ میرے ساتھ ساتھ چلے۔ تمہیں اس سے اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے اعتراض کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ آزوب نے کہا، وہ تمہارا خادم ہے، تمہارا منگیتر نہیں جو تمہارے ساتھ ساتھ چلے۔ اسے تمہارے پیچھے چلنا چاہیے۔ فروز، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم شہزادی آرینہ کے پیچھے پیچھے چلو۔
میں نے ہدایت طلب نظروں سے شہزادی آرینہ کی طرف دیکھا۔ آرینہ نے بڑی سختی کے ساتھ کہا، نہیں آزوب، فروز میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، وہ اسی طرح چلے گا، اسے میرے پیچھے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آرینہ، آزوب نے خاصی تلخی سے کہا، یہ مت بھولو کہ تم میری ہونے والی بیوی ہو اور تمہیں میرے جذبات اور احساسات کا احترام کرنا چاہیے۔ میں اگر کوئی بات کرتا ہوں تو اس کی قدر و قیمت تمہیں محسوس ہونی چاہیے۔ میں تمہاری بات کی قدر و قیمت کو محسوس کرتی ہوں۔ آرینہ نے بھی تلخی کے ساتھ جواب دیا، لیکن تمہیں بھی یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ تم مجھ پر کوئی بیجا حکم نہیں چلا سکتے۔ میں حکم سننے کی عادی نہیں ہوں، میں صرف ایک ہی شخص کا حکم سنتی ہوں، اور وہ ہے میرا باپ شاہ ماربوتس۔ اس کے علاوہ میں کسی کے حکم کی پابند نہیں۔ امید ہے کہ یہ بات پوری طرح تمہاری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آزوب آرینہ کی بات سے بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گیا تھا، لیکن اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا، محض خاموشی اختیار کر لی۔ وہ سوچ رہا ہوگا کہ ایک ہی دن کی تو بات ہے، اس کے بعد وہ میرا قصہ پاک کروا دے گا۔ ہم لوگ تھوڑی دیر گھومنے پھرنے کے بعد واپس آ گئے۔ شہزادی آرینہ اور سردار آزوب محل کے اندرونی حصے کی طرف چلے گئے اور میں باہر رہ گیا۔